اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور ایک اور مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رنگ جہاں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیاض احمد سیالزادہ۔ ناظرین کرام، آج 20 رمضان المبارک ہے اور کل 21 رمضان المبارک ہوگی، تو کل کا دن شہادت مولا علی علیہ السلام کا دن ہے، اور آپ کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے چند فضائل، آپ کی سیرت کے چند پہلو اور آپ کے چند اقوال آپ سب کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ انسانی زندگی ختم ہو جائے لیکن مولا علی کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ اور حضرت واصف علیہ رحمہ کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کو دوسرا انسان چھوٹا تب نظر آتا ہے جب 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 صورت تب ہوتی ہے کہ جب انسان بہت دور سے کسی کو دیکھ رہا ہو تو وہ دکھنے والا انسان چھوٹا نظر آتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان کسی کو غرور سے، تکبر سے دیکھ رہا ہو تو تب اگلا انسان دوسرے انسان کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو جس بندے کو مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب نظر نہیں آتے، یا تو وہ مولا علی کو بہت دور سے کھڑا دیکھ رہا ہے، اور یا تو وہ مولا علی کو بغض، حسد اور تکبر والی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر ناظرین نقصان وہ اپنا کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب چمکتے سورج کی روشنی کی طرح ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل و مناقب ان کے حصے میں آئے، محدثین کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اتنے فضائل و مناقب کسی اور صحابی رسول کے حصے میں نہیں آئے۔ اس شخصیت کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا کہ جو پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو تب بھی وہ اللہ کے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ہستی کہ جس نے اپنی آنکھیں ہی تب کھولی تھی جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، اور وہ ہستی کہ جس کی تلوار کبھی احد کے اندر، کبھی غزوہ بدر کے اندر اور کبھی خندق کے اندر لہراتی ہوئی نظر آتی ہے، کافروں کو واصل جہنم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ کا دشمن مرب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ علیہ السلام کو وہ کہتا ہے اے میرے بھتیجے علی، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میں واقعی تجھے نہیں جانتا کہ تو کون ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں انا اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شیر ہوں۔ اور وہ مولا علی کہ جن کا نکاح حضور علیہ السلام کے لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور آپ کے بیٹے حسن و حسین جیسی پاک ہستیاں ہیں، تو ان کے اور فضائل و مناقب میرے دوستوں کیا ہوں گے؟ تو اب آئیے آپ کی سیرت پاک کے چند پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کہ فضائل و مناقب جتنے ہیں، آپ کی سیرت بھی اتنی پاک نظر آتی ہے۔ اگر صرف ہم فضائل و مناقب پر اکتفا کریں گے تو یہ مولا علی کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی، کیونکہ اہل بیت اطہار کو اچھا وہی بندہ لگتا ہے جو ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ ایک بندہ کسی کے گن گائے لیکن وہ جب کوئی حکم دے تو بندہ کہے نہیں میں تو آپ کو حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، تو ناظرین ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ خالی ڈھونگ رچا رہا ہے محبت کا، محبت کے دعوے کا۔ مولا علی علیہ السلام کا سب سے پہلا پہلو جو نظر آتا ہے وہ خوف خدا کا اور اللہ کی رضا
اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کا پہلو نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کوئی ایسی جنگ نہیں چھوڑی کہ جس نے آپ میں حصہ نہ لیا ہو۔ مولا علیہ السلام ایک دفعہ جنگ کے اندر ہیں اور اپنے دشمن کو زمین پر پٹک کے مارتے ہیں اور دشمن کے سینے پر چڑھ جاتے ہیں تو دشمن سمجھتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہنے والا، اب تو میری موت یقینی ہے۔ ناظرین، عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ وہ جب بھی اپنے کسی دشمن پر قابو پا لیتے تو اس کو آسان موت نہیں مارتے تھے، بلکہ تڑپا تڑپا کر، تکلیفیں دے کر، ظلم و ستم کر کے، اور یہاں تک آتا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ ان کے اعضاء کاٹ لیتے تھے، ان کے ناک کاٹ لیتے تھے، کان کاٹ لیتے تھے کہ جب وہ مرے تو انتہائی تکلیف کی صورت کے اندر اس کی موت ہو، اور اگر بدقسمتی سے وہ زندہ بھی بچ جائے تو ساری زندگی وہ شرمندگی والی زندگی بسر کرے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہو۔ تو اس بندے نے یہی سوچ سوچ کر مولا علی علیہ السلام کے منہ پر تھونک دیا کہ آپ کو غصہ آئے گا اور آپ مجھے جلد ہی ایک وار سے مار دیں گے تو میرے لیے یہ موت آسانی والی موت ہوگی۔ تو جب اس نے مولا کے منہ پر تھونکا تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے سینے سے اتر آئے اور آپ چلنے لگے تو بچنے والا حیران ہو جاتا ہے، وہ بجائے بھاگنے کے وہ مولا علی علیہ السلام کے پیچھے چلا جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا علی یہ بتائیے آپ کے پاس موقع بھی تھا، آپ مجھے قتل کر دیتے، آپ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگانا تھا مجھے قتل کرنے کے اندر، اور اب جب میں نے آپ کے منہ پر تھونکا تب تو آپ کو بالکل ہی دیر نہیں کرنی چاہیے تھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بندے، میں تیرے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر لڑ رہا تھا، میں کوئی اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ اللہ کے دین کی ترویج کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو جب تو نے میرے منہ پر تھونکا تو اس میں میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، تو اگر میں اب تمہیں قتل کر دیتا تو پھر یہ اللہ کی رضا نہ ہوتی بلکہ علی کے نفس کا غصہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو عرض کرنے لگا، یا علی، جس نبی کے تم پیروکار ہو مجھے بھی اس کا امتی بنا دیجئے اور پیروکار بنا دیجئے۔ تو وہ شخص آپ کے اس اخلاق کریمہ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ اور میں مولا علی علیہ السلام کے کردار پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی سے محض اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر کبھی جنگ کی ہو، کبھی لڑے ہوں، یا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کبھی کسی کو معاف کیا ہو؟ ہم تو لڑائی بھی کرتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے، اور اگر کسی سے راضی نامہ صلح بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی اپنے نفس کا فائدہ، اپنے نفس کی خواہش شامل ہوتی ہے، تب جا کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنے غلام کمبر کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بازار کے اندر جا کر کپڑا دیکھتے ہیں، تو ایک دکان سے جا کر آپ کپڑا پسند فرما لیتے ہیں، تو ایک سوٹ تو آپ خریدتے ہیں وہ زیادہ رقم والا ہوتا ہے، اعلیٰ کپڑا ہوتا ہے، اور ایک کم قیمت والا، تھوڑی قیمت والا اور ذرا کوالٹی کا بھی لو تھا، آپ وہ دونوں سوٹ خرید لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے ہیں تو کمبر کو وہ جو اعلیٰ قسم کا کپڑا تھا، وہ جو زیادہ قیمت والا کپڑا تھا، وہ اپنے غلام کمبر کو عطا کر دیتے ہیں اور خود سستا کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ تو کمبر عرض کرتے ہیں، اے مولا علی، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ اعلیٰ کپڑا پہنے، عمدہ کپڑا پہنے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قربان جائیں کہ کمبر، اگر تیرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اچھا پہنوں تو میں علی کا بھی دل کرتا ہے کہ میرا غلام اچھا کپڑا پہنے۔ تو دیکھیے ناظرین، سیرت مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے یہاں کردار علی کے اندر۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کیونکہ مولا علی کا دل چاہتا تھا کہ وہ پہنے،
تو آپ نے اپنی چاہت کو اپنے مسلمان بھائی کی چاہت پر قربان کر دیا۔